کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کا احساس کافی ہے۔ بے شک اللہ میرا بھی تو ہے، آج نہیں تو کل سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے وہ مانگنے پر بھی ضرور دے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور انہیں سیدھا کر دیتا ہے۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی، جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، بس اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ حج کرنے پر نام کے ساتھ حاجی تو لکھتے ہو، حرام کھانے پر حرامی کیوں نہیں لکھتے؟ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ وقت کا تو کام ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر، تو خود کیسا ہے۔ نہ حق دو اتنا کہ تمہیں تکلیف ہو، نہ وقت دو اتنا کہ انہیں غرور ہو۔ کسی نے پوچھا، سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا، کوئی اپنے مطلب کے لیے کتنا گر سکتا ہے، یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ بہت سیاہ ہے یہ رنگین دنیا، جب نئے مل جائے تو پرانے بوجھ لگتے ہیں۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ اگر حق کہنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو باطل کے لیے تالیاں مت بجاؤ۔ جب خدا کہانی کا اختتام لکھتا ہے، سازشیں تو رہتی ہیں، ہمتیں نہیں رہتیں۔ جیتے ہیں تو سو عیب نظر آتے ہیں ہم میں، مر جائیں تو ہم سا کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔ تلخ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور دل میں رکھی جائیں تو دل مر جاتا ہے۔ خاموش رہا ہماری نیکی پہ زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دوا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔
سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے، آپ اچھے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، خدا خود نوازتا ہے مخلص دوست۔ اچھا وقت اسی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتا۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان ہمیشہ تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ احساس تب مرتا ہے جب سمجھانے والے تھک جاتے ہیں اور سننے والے بدل نہیں سکتے۔ ہر عیب غربت سے جڑا ہے، پیسہ دلال کو بھی شاہ جی بنا دیتا ہے۔ محبتوں میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، محبت کی ہے تو اعتبار کرنا سیکھو۔ زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ سستی چنگم اور گٹھیا لوگ بس شروع میں ہی میٹھے لگتے ہیں۔ نفرتوں کا کوئی گواہ نہیں، محبت کے لوگ ثبوت مانگتے ہیں۔ ہر چیز قیمتی ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ بدلتے تو صرف انسان ہی ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ معلوم سب کو ہے زندگی بے حال ہے، لوگ پھر بھی پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ حتیٰ کہ سب سے چھوٹا جھوٹ سب سے بڑے اعتماد کو توڑ سکتا ہے۔ اے اللہ، میرے رزق کو اتنا کشادہ کر دے کہ میں تیری مخلوق کی مدد کر سکوں، اور میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والا رکھنا، آمین۔ بہت سے درد ہیں جو سہ رہا ہوں یا رب، بہت سی باتیں ہیں جو تجھ سے اکیلے میں کروں گا۔ قربانی وہاں دینی چاہیے جہاں اس کی ضرورت ہو، دوپہر کے وقت چراغ جلانے سے چراغ ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا نہیں۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت آسان ہوئی میری زندگی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ وقت بدلنے سے رشتے نہیں بدلتے، رشتوں کا سچ وقت بدلنے پر سامنے آتا ہے۔ آپ زبردستی کسی کو دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہے اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ قربانیاں وہاں دیجیے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ دن کے وقت دیا جلانے سے دیا ہی ختم ہوگا، اندھیرا نہیں۔ زندگی بھر یاد رہتا ہے مشکل میں ساتھ دینے والا اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا۔ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ دو چیزیں زندگی میں اچھی لگتی ہیں، لہجے نرم، چائے گرم۔ یا اللہ، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ، آمین یا رب العالمین۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے اس سے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔
اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں، لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رکھتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں جھوٹی ہیں۔ کامیابی دشمن بناتی ہے، ترقی حسد پیدا کرتی ہے، اور اگر کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں۔ شاعروں کے قصے اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عشق روٹی اور سب سے بڑی عیاشی تندرستی ہے۔ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں کے نمازی ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، ظلم نہ کریں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہ کریں اور فرعون نہ بنیں۔ لوگوں کو تمیز کا لیکچر دینے والے اکثر تمیز کے تے سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیتا ہے کیونکہ باہر طوفان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو دریا میں ڈال دیتا ہے کیونکہ آپ کا دشمن تیرنا نہیں جانتا۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو کسی مرحلے سے روک دیتا ہے تاکہ خطرہ آپ سے آگے نکل جائے اور آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اپنی سوچ کو بدلیے، آپ بالکل وہیں ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے، نہ تیز نہ سست۔ اللہ کا وقت بہترین ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ سے آسانی کی دعا مانگتے رہیں۔ ایک دانش مند نے کہا، اگر تم مخلوق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی پیٹھ کو وار سہنے کے لیے تیار رکھو، اور اگر تم خالق پر بھروسہ کرنا چاہتے ہو تو اپنی روح کو رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار رکھو۔ مکافات عمل اور مکافات عمل دستک نہیں دیتا۔ آج جو تم کسی کے ساتھ برا کرو گے کل وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سر ہو سجدے میں اور دل میں دغا بازی ہو، بھلا ایسے سجدوں سے خدا کیسے راضی ہو۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے، راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے، بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔